السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی شخص کسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور قیامت کی ہولناکی کا یہ منظر ہے کہ اس دن کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی فدیہ دینا چاہے تو فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا، یعنی اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس دن کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر گزر چکی ہے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 48 میں۔ اس کا معنی اور مفہوم، تفسیر اور توضیح بیان کی جا چکی ہے بطور یاد دہانی۔ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے۔ وہاں حشر کے میدان میں قیامت کے روز جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، وہاں بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ جو نیک ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا اچھا ٹھکانہ جنت کی شکل میں ملے گا، اور جو برے ہوں گے، بدعقیدہ ہوں گے، گمراہ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ظالم ہوں گے، شرک اور کفر کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی تباہی ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اچھی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی کامیابی کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہاں عالم یہ ہوگا کہ اپنے قریبی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، فرار ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں اسی چیز کی تعلیم دی، اسی چیز کو واضح کیا جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جو ابتدائی آیات نازل ہونے والی تھی ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ جہری دعوت جب آپ کو حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور اپنے قریبی لوگوں کو ڈرایا، یہی بات بتائی کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارا کل قیامت دن کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا، اور یہ کہا کہ تم کو جو دنیا مانگنا ہے مانگ لو، میں تم کو یہاں دے دوں گا، لیکن آخرت میں
میں تم کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو قیامت کے دن سے اور اس کی تباہی سے اور اس کی ہولناکی سے لوگوں کو الرٹ کیا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور اس دن سے خوف کھائیں اور اس دن کی کامیابی اور اس دن کامیاب ہونے کی بھرپور کوشش کریں، نیکیاں کریں، اچھے اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔